سورۃ سبا مکیہ، سورہ سبا مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سبا عرب میں ایک وادی تھی جو یمن میں تھی، ملک سبا، جس کی ملکہ بلقیس بھی گزری ہے۔ تو ملکہ بلقیس کے بعد کی بات ہے، ملکہ بلقیس کے انتقال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا۔ تو ملک سبا کے اندر بڑی فراوانی تھی، اور ہریالی اور بارشیں اور نہریں اور چشمے اور دریا، یہ دنیا کی اس دور کے مطابق ساری نعمتیں موجود تھیں۔ مگر جب اس بستی نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان کی نافرمانیاں بہت بڑھ گئیں تو ایک زوردار سیلاب آیا اور یہ بستی تباہ ہو گئی۔ چونکہ عرب کے لوگ اس ملک سبا کی تباہی کو ضرب المثل کے طور پر، محاورے کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور وہ اس تباہی کی مثالیں دیا کرتے تھے، تو اب عرب کے لوگوں کو جو کفار تھے انہیں سمجھایا جائے گا، اس سورہ مبارکہ میں سمجھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ ملک سبا کی تباہی سے تم عبرت حاصل کرو۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں، شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے فوز کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا چونکہ نزول مکے اور مدینے میں ہے، تو جو عرب کے لوگ تھے، خصوصاً مکے اور مدینے کے پاس رہنے والے لوگ، وہ جن واقعات کو جانتے تھے اور جن قوموں کی تباہی کو وہ جانتے تھے، چاہے اشارتاً یا مکمل واقعہ جانتے ہوں یا انہوں نے کہیں سے سن رکھا تھا، قرآن نے اکثر انہی واقعات کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی قومیں تباہ ہوئیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں صراحتاً وضاحتاً نہیں کیا گیا، اس لیے کہ عرب کے لوگ ان کے قصوں کو، واقعات کو نہیں جانتے تھے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ عبرت کے لیے ہیں، تو واقعات کا وہی پہلو دیا گیا ہے جو عبرت کا پہلو ہے، یعنی واقعہ صرف ایک کہانی کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس واقعے میں ایسی تفاصیل پیش کی گئیں کہ لوگ واقعہ سنتے ہوئے اس کے اصل مقصود سے ہٹ جائیں اور وہ دلچسپی اور لذت میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ قرآن میں جو واقعات پیش کیے گئے، واقعے کا وہ پہلو بیان کیا گیا جو لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہے، اور انداز وہ رکھا گیا کہ کوئی اس سے قصے کہانی سمجھ کے لطف اندوز نہ ہو، بلکہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے خوف سے وہ ڈر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تمام خوبیاں آخرت میں بھی اسی کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے تو جو پانی زمین میں جاتا ہے اسے اللہ جانتا ہے، جو مردہ زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو کیڑا زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو بیج زمین میں جاتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، جو پانی زمین سے نکلے، جو بیج پودے کی شکل اختیار کرے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی فرشتے جو اترتے ہیں، جو اوپر سے بارشیں آتی ہیں، جو بلائیں اترتی ہیں، جو رحمتیں اترتی ہیں۔ وما يعرج فیہا، اور آسمانوں میں جو چیزیں بلند ہوتی ہیں اسے اللہ جانتا ہے، یعنی نیک اعمال یا برے اعمال جو پیش ہوں،
اسی طرح جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح بلند ہوتی ہے. اسی طرح یہ پانی ہے جو بخارات کی شکل میں بلند ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر ایک کو جانتا ہے، اس کی تعداد بھی جانتا ہے، وہ کہاں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور ہر طرح وہ قادر ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، یعنی ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد کبھی اٹھیں گے نہیں اور قیامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کافروں نے کہی. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بلا وربی، ہاں کیوں نہیں میرے رب کی قسم، قیامت ضرور آئے گی. لتأتینکم، ضرور بضرور قیامت تمہارے پاس آئے گی. عالم الغیبی، میرے اس رب کی قسم جو غیب کو خوب جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات، آسمانوں میں کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا فی الارض، چاہے وہ چیز زمین میں ہو. ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. الا فی کتاب مبین، وہ خوب بیان کرنے والی روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لوح محفوظ میں لکھی ہے. جس پر اللہ کرم فرماتا ہے اس پر لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لکھی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں. قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ دنیا کا قیام ابس نہ ہو. دنیا کے اندر ایک شخص نے نفس و شیطان کی مخالفت کی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، ایک پاکیزہ زندگی گزاری، فراڈ سے، جھوٹ سے، حرام سے، ظلم سے وہ بچتا رہا. تو اب وہ مر کر مٹی میں مل جائے اور اس کو کوئی ثواب نہ ملے، کوئی جزا نہ ملے، تو اس کی محنتوں کا کیا صلہ ہے؟ فرمایا قیامت اس لیے آئے گی کہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا صلہ دیا جائے اور برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہو. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراضات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو عاجز کر دیں گے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو عاجز کر دیں گے. ہرگز نہیں، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. من رجز، ایسا دردناک عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. اللہ کا غضب ہوگا ان لوگوں پر. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں. الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جو قرآن آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ بالکل سچا کلام ہے. اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزت والے سب خوبیوں کے مالک رب کی راہ یہ قرآن بتاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، یہ مذاق کرنے لگے
اور آپس میں کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسا مرد بتائیں یونبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا جسم کا ذرہ ذرہ ہو جائے گا، انکم لفی خلق جدید بے شک اس وقت تم ضرور نئی پیدائش میں دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ان باتوں پر اعتراض کیا۔ اب ہم دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اعتراضات کے جوابات کئی مرتبہ دیے، اور جو جوابات دیے وہ لاجواب کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ لاجواب بھی ہو گئے، مگر پھر بھی کافر یہی بات کی رٹ لگاتے رہے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہوا، وہ اعتراض کرتے رہے۔ آپ اگر کسی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو کافروں کے اعتراضات کرنے سے پریشان نہ ہوں، یہ ہمیں اصل مقاصد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، اسلام کی جاننے والوں نے ہر سوال کا جواب انہیں دیا، مگر اس کے باوجود یہ وہی کفار مکہ کی روش پر ہیں کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہر سوال کے جواب ملنے کے بعد بھی وہ یہی کہتے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں دی گئی، ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کیونکہ جو یہ کہے میں نہ مانوں اور وہ ماننے کو تیار نہ ہو تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا کہ مجھے جواب نہیں ملا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اس کی خدمت کریں، اور فضول سوالات کے جوابات میں وقت دے کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے اصل ٹارگٹس اور ہمارے جو اصل مقاصد ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اس میں ہم سرگرداں رہیں۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آج بھی کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو خالی الذہن ہیں، ان پر اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو وہ اسلام لے آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہ الحمدللہ روزانہ ہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ افترا علی اللہ کذبا، ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس مرد نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ام بھی جنتن، خود انہیں بھی کوئی کنفرم بات معلوم نہ تھی، اس لیے شک کا اظہار کر رہے ہیں، یا تو جھوٹ باندھا یا پھر ان پر جنات کا سایہ ہے۔ تو اب یہ نہیں بول رہے، جن بول رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یعنی کافر، یہ خود اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی گرفت میں ہیں۔ والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کے خود ذہن عقل اور شعور سے عاری ہو چکے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ افلم یغوا، کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان چیزوں کی طرف جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں۔ کیا یہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پر وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ان نشا، جب وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کے سامنے اور اس کی گرفت کے سامنے بے بس ہیں، تو وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بارش برسانا چاہے، جب تک وہ چاہے بارش برستی رہے، ہم روک نہیں سکتے۔ وہ روکنا چاہے تو ہم برسا نہیں سکتے۔ وہ آندھی چلانا چاہے تو ہم اس کا رخ موڑ نہیں سکتے۔ وہ سمندر میں جوش پیدا کر دے اور وہ سمندر طوفان و سیلاب کی شکل میں پورے شہر کو سمندر بنا دے، تو سونامی جیسے سیلاب و طوفان آ جائیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہیں۔ تو پھر یہ کافر، یہ اللہ کے نافرمان، یہ گناہگار ڈرتے کیوں نہیں؟ ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے برسا دیں اور انہیں ہلاک کر دیں۔
ان فی ذالک لآیہ، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانی ہے، عبرت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ کون توبہ کرتے ہیں، کون روتے ہیں، کون سے لوگ؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے جو منیب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں جھکا دے، اور جب ہم ایسی باتیں سنیں تو دل لرز جائے اور سچی پکی توبہ کر لیں۔ سورۃ سبا مکیہ، سورہ سبا مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔